حضور غوث پاک کے بارگاہ کے قریب میں نہر دجلہ ہے. ایک شخص گیا نہ بولا کہ ملاح سے، بولا کشتی والے سے، اولیاء کے سردار کے شہر میں. بولے بھائی مجھے اس پار بھیج دے، یہ کوئی برج نہیں، کوئی پل نہیں، مجھے اس پار جانا ہے. تو ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. بولے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بولے کشتی تیرے باپ کی ہے، تجھے فری میں لے کے جاؤں گا، چل نکل لے یہاں سے، نکل لے. اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میری بیوی بچے پریشان ہیں، اس پار مجھے اس پار بھیج دینا، کتنا ہائی ہے. تو ملاح نے کہا کہ تجھے نہیں بھیجوں گا، پیسے پیسے پیسے. رونے لگا قریب جا کے. ایک شخص آیا، اس نے اسے کان میں کہا روتے کیوں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اس پار جانا ہے. اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا. اس نے کہا عجیب بات ہے، غوث پاک کے شہر میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے روتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولے کیا کروں؟ بولے جا کے ان سے بولو وہ پیسے کا انتظام کریں گے. وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. بولے حضور مجھے اس پار جانا تھا، کشتی والے نے مجھے اس پار سے اس پار نہیں کیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میں غریب انسان ہوں. غوث پاک نے اسے 30 سونے کے سکے دیے. 30 آپ کو دیے ہوتے تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. حضور بس یہی بولتے رہیے، بس ہے کہ نہیں؟ بولتے رہیے. ہم چائے منگوا رہے ہیں، پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا، بس بولتے رہیے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ 30 سونے کے دکے. پھر معلوم کیا کیا؟ ایک جھولا لیا غوث پاک نے، اس جھولے میں سونے کے سکے بھر دیے اور فرمایا سن وہ پیسے تیرے ہیں، یہ پیسے ملاح کے ہیں. دیکھنا کون سبحان اللہ کے. یہ پیسے تیرے ہیں اور یہ پیسے اس کشتی کے ملاح کے ہیں، یہ پیسے جا کے اس ملاح کو دے دینا اور اس سے کہنا سن جب تک زندہ رہے گا کشتی چلاتا رہے گا، جب کوئی غریب مسافر آئے نا تو اس سے پیسہ مت مانگنا، یہ میں ایڈوانس اس کا کرایہ دے رہا ہوں. بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. اللہ آپ کے گھروں کی بیماریاں دور فرمائے. آمین. چھوٹی موٹی دکانوں میں جو کاروبار کرتے ہیں نا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. بولے جا کے اس سے بولنا ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرائے خبردار کسی سے کرایہ نہ مانگنا، چل اور میرا نام نہ بتانا اس سے. یہ پیسے کس نے دیے؟ وہ چلا گیا اور سونے کی تھیلی اٹھا کے پھینکی، پکڑ ملا سے، چل مجھے اس پار بھیج. تو کالر ٹائٹ تھا نا بھائی، وہ غوث پاک کے بارے میں کہا تھا، اور کالر ٹائٹ تھا. بولے مجھے اس پار بھیج. اور یہ اس نے جب دیکھا کھول کے سونے کے سکے تو اس کی تو بتی جل گئی. اس نے کہا یار اتنے پیسے سونے کے؟ بولے ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرائے ہیں، ایڈوانس رکھ لے. اس نے کہاں سے مارا تم نے؟ بولے تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ مجھے اس پار بھیج، اس پار بھیج. ملا نے کہا بھیجوں گا لیکن یہ بتا دیا کس نے ہے؟ کہا تجھ کو اس سے کیا، مجھے اس پار بھیج. کہا یار یہ بتا تو دے کہ اتنے پیسے تم نے لائے کہاں سے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا، مجھے اس پار بھیج. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کشتی والے نے چپو رکھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان کو پکڑ کے بولا کان کے پاس. بولے سن مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام صرف بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ غریبوں کو دولتیں بانٹ دی، پراپرٹی بانٹ دی، ماں نے پیسے بھیجے، پورے بغداد میں گھوم گھوم کے غریبوں کو کھانا کھلایا. اگر آپ چاہتے ہو کہ چھوٹی سی دکان میں برکت ہو تو کھلانا پلانا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ کہہ دو. ایک چائے ہی صحیح، 10 روپے کا کھجور لے لیا کرو، 20 روپے کا. ان نمازیوں کو، سادات کو، بچوں کو، بوڑھے نمازیوں کو، بوڑھی ماں کی عمر کی عورتوں کو گھر بلا لیا کرو. 10 روپے کا پارلے بسکٹ لے کر کے، آدھا کلو دودھ لے کر کے، چائے بنا کر ان کی آپ ضیافت کر دیا کرو. کہ غوث پاک کو کھلانا پلانا بہت پسند تھا. نمازیوں کے قدم آتے رہیں گے، اللہ گھر میں برکتیں دے گا انشاءاللہ. سمجھے؟ حضور غوث پاک کی میں نے بڑی باتیں بتائی ہیں اور یہ باتیں آسان طریقے سے بتائی. میں مائک پر ٹف بات نہیں کرتا، ثقیل باتیں نہیں کرتا، مشکل باتیں نہیں کرتا. مجھے بہت آسان لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال کیا گیا تھا کہ غوث پاک کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ بس بات ختم. تقریر نہیں، اب تو بات ختم ہو گئی. غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ کیا ہے بتا دوں؟ کون ہے سب سے بڑی کرامت؟ کون ہے؟ 400 لوگوں نے غوث پاک کے پیشاب مبارکہ کی تاثیر کو دیکھ کر کے، کرکوک کردستان کے علاقے کے حکیم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پورے اس کے خاندان کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. کیا یہ سب سے بڑی کرامت ہے؟ مرغی کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا زندہ ہو گئے، مردے 300 قبروں سے اٹھ کے بھاگے، یہ بڑی کرامت ہے؟ فرمایا نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، علماء کرام کیسا مسکراتے ہیں. فرماتے کہ حضور غوث پاک کی 2 سب سے بڑی کرامت ہے. کتنی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ماشاءاللہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. کتنی بڑی کرامت ہے؟ 2 سب سے بڑی کرامت ہے. اسے بھولنا نہیں. پوچھا گیا وہ کون ہے 2 بڑی کرامت؟
تو کہنے لگے کہ دو بڑی کرامت یہ ہے کہ غوث پاک سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا. یہ سب سے بڑی وعدہ کیجئے انشاءاللہ ممبر سے لے کر کے زمین تک بیٹھنے والے، خدا کی قسم اب انشاءاللہ حلال کھائیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ.